مرحبا پاک وطن پاکستان۔ جس قوم میں قرآن کے احکام، اسلام کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، وہاں پر آپس میں خونریزی پیدا ہوگی۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جب فیصلے قرآن کے مطابق، قرآنی اصولوں کے مطابق، اسلام اور شریعت کے قانون کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوں گے، انصاف نہیں ملے گا، نتیجہ خونریزی ہے، قتل و غارت گیری ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے بیان فرما دیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے، اسلامی اصول آ جائیں گے، اسلامی طرز زندگی آ جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے بچت کی بھی صورت نکل آئے گی۔ پچھلے چند سالوں میں بہت بڑا جو اس وقت المیہ ہے ہمارا، وہ نوزائید بچوں کا، پیدائشی بچوں کا کوڑے کے ڈھیر پر ملنا ہے۔ بالکل پیدائشی بچے، لباس بھی نہیں پہنے ہوئے، پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند کر کے ان کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی ویلفیئر ادارے کو اپنے ادارے کے باہر چھوٹا جھولا لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اپنے نوزائید بچوں کو قتل نہ کریں، انہیں اس جھولے میں ڈال دیں، ہم پالیں گے، انہیں جان سے نہ ماریں۔ اس کی وجہ بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر کلچر ہے وہ اتنا بے پردہ ہو چکا، اتنا بے پردہ ہو چکا، دفتر میں جائیں تو بے پردگی، مرد عورت ایسے آپس میں بیٹھے ہوئے جیسے یہ بھول ہی گئے کہ اس معاملے میں اسلام اور دین کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہی ہیں، لیکن اسلام کا طرز زندگی کہاں ہے؟ یہ میرا آج سوال تھا۔ اسلام کا طرز زندگی کہاں ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے، یاد رکھے داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کہتے جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا بھی شیطانی دھوکے میں آتا ہے۔